سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تقدس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جتنی صفات تھیں اور ان کے جتنے معجزات تھے ان سب کو اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں جمع فرما دیا. اور جتنے معجزات تھے تمام انبیاء کے وہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہو. اور جتنی اچھی تعلیمات پچھلی شریعتوں میں تھیں وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جمع فرما دی. تو اسلام جو ہے وہ جامع الشرائع ہے. تمام شریعتوں کی جو جامعیت ہے اور اچھی صفات ہیں وہ اسلام میں جمع کر دی گئی. تو انسانیت کے لیے اس سے بہتر کوئی دستور عمل اور منشور عمل ہو نہیں سکتا. ایک ہے صفات کا پیدا کرنا اور ایک ہے برائیوں کا ختم کرنا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی آدمی میں اچھی چیزیں جمع ہوتی چلی جائیں اور برائیوں کو وہ نکالے نہ اور وہ ترقی کرتا چلا جائے. ایسا ممکن ہے نہیں. جب تک برائیاں ختم نہیں ہوں گی، نفس کی روح کی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، کپڑے کا میل اور اس کی گندگی ختم نہیں ہوگی تو صفات اس پر کوئی رنگ چڑھائیں گی نہیں. اور جو بری عادات ہم میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی بری عادت ہے، ان میں سے ایک ہے غیبت. ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے کریں تو انہیں برا لگے. اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ غیبت یا چغلی ہے تو نہیں یہ تو میں اس کے منہ پر کہتا ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں. اگرچہ آپ اس کے سامنے کرتے ہیں اس وقت آپ ان کے پیچھے کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں. اسی کا نام غیبت اور چغلی ہے. غیبت اور چغلی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بات کسی کے سامنے کرتے ہیں بعد میں وہ بات پیچھے کریں تو وہ غیبت اور چغلی نہیں ہوگی. ہر وہ بات جو کسی کے سامنے آپ کریں اور اس کی دل آزاری کا سبب ہو، اسے وہ بری لگے، اگرچہ وہ بظاہر کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہو، اسے بری لگ رہی ہے، وہ آپ پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اس کا نام غیبت اور چغلی ہے. وہ برائی ہو یا نہ ہو. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ تو ہے اس میں عادت تبھی تو میں بات کر رہا ہوں. تو علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عادت اس میں ہے تبھی تو غیبت اور چغلی ہے. اگر نہ ہوتی پھر تو اتہام اور الزام ہو جاتا، پھر تو بہتان تراشی ہے، جن میں سے بعض الزامات ایسے ہیں اس پہ شریعت کی جو سزا ہے، تعزیر ہے، وہ 80 درے ہیں. اگر ایسی بات ہم نے کر دی جو اس شخص میں ہے ہی نہیں تو یہ تو الزام اور بہتان تراشی کے زمرے میں آ گیا، یہ تو مارا جائے گا. وہی بات غیبت اور چغلی ہے جو اس شخص میں واقعتاً موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ سورۃ الحجرات جو قرآن کریم کی سورت ہے، اسے سورۃ الاخلاق بھی کہا گیا. اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو وہ اصول قوانین دیے ہیں
کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہماری پوری سوسائٹی وہ ایسی سوسائٹی ہوگی جس میں ایک شخص دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس میں فرمایا سب سے پہلی بات تجسس ہی مت کرو، کسی کے بارے میں کنسوئیاں لینا، پتہ کرنا کیا کرتا ہے، لوگوں سے سننا، معلومات کرنا، کان لگانا۔ جدید دور میں یہ موبائل آپ نے کتنے کا لیا ذرا دکھائیے گا، بڑا اچھا موبائل ہے، موبائل لیا اور چھوٹتے ہی دوسرے لمحے وہ گیلری میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ ان باکس میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ کال ریکارڈز چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ان باکس کا مطلب ہے کسی کی بالکل ذاتی ڈائری، گیلری کا مطلب ہے آپ کسی کے گھر میں گھس گئے، اس میں واللہ عالم کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی کا خط کھول کر پڑھنا، وہ کام ہی مت کرو، انہی سے روک دیا۔ اگر ایک شخص، ہمارے والد صاحب شیخ رحمہ اللہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ایک شخص، سینماؤں میں بھی مسجدیں بنی ہوتی ہیں، وہ گزرا وہاں سے اور نماز کا وقت تھا، اسے کوئی اور جگہ نہیں ملی، وہ سینما میں چلا گیا، وہاں انہوں نے جو مصلی بنایا وہاں جا کے اس نے نماز پڑھی اور باہر نکلا، دنیا بہرحال یہی کہے گی کہ فلم دیکھ کے نکل رہا۔ اور اگر ایک شخص وہ مسجد آیا اور اس سے تقاضا تھا، وہ قضائے حاجت کرنے آیا، وہ اپنا تقاضا پورا کر کے باہر نکل رہا ہے، لیکن دیکھنے والا یہی کہے گا مسجد سے نکل رہا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا، آپ نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بھی بچو، غیبت بعد میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہیں پھلانگنا، انہیں توڑنا یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور قریب آپ کیسے جائیں گے غیبت اور چغلی کے؟ جب آپ کسی کا پیچھا کریں گے، اس کی باتیں سنیں گے، اس کے بارے میں ٹو لگا کے رکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ جب آپ انسان ہیں اور انسان جس کام کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جب آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں گے تو کامل اور پرفیکٹ تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، پھر وہ کھلے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو آپ کھلیں گے، اوپر کا کور ہٹے گا اور اندر کی برائیاں باہر آئیں گی، اور سبھی کا برا حال ہے۔ اور جب برائیاں آئیں گی تو جو شخص برائیاں پکڑنے سے رک نہیں رہا، ان کی تلاش کر رہا ہے، تو وہ بیان کرنے سے کیسے رک سکتا ہے؟ وہ پھر بیان ہوں گی، اور اسی کا نام غیبت اور چغلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے، قرآن کریم کا اسلوب اساسی ہے، موٹے موٹے اصول بیان ہوتے ہیں، اس میں تفصیلات نہیں آتی۔ جس حکم کی تفصیل آئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نازک بات ہے کہ یہاں اللہ رب العزت بالکل باریکی سے، تفصیل سے، گہرائی میں جا کے بتلا رہے ہیں۔ غیبت کے بارے میں فرمایا پہلے تو جو اس سے پہلے ہے اسے روکا، ولا تجسسوا، تجسس ہی مت کرو۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور پھر بتلایا کہ غیبت ہے کیا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا بھائی مر گیا، اس کی لاش کو بھمبوڑا جا رہا ہے، چچوڑا جا رہا ہے اور اس میں سے گوشت کھایا جا رہا ہے۔ یوں ہے ایحب احدکم، کیا کوئی پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، فرمایا فکرہتموہ، اس کو تو سارے کے سارے ناپسند کرو گے، اس سے کراہت کرو گے۔ واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، یہ غیبت بھی وہی ہے۔ اور اسے پھر عملی طور پر دکھایا، اس کا نمونہ بنا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ 2 خواتین نے روزہ رکھا ہے اور بالکل مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، تو آپ نے ان کو بلوایا، اور جب وہ اس طرف آ گئیں جو خواتین کا حصہ تھا تو کہا کہ ان کو پیالے پیش کیے گئے اور کہا کہ ان سے کہو کہ قے کریں ان میں۔ انہوں نے حلق میں انگلی مار کر قے کی تو اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔
جس طرح قیامت کے دن یہ اعمال سارے کے سارے تلیں گے، ان کو جسم ملے تب نہ ملے تب، دونوں صورتوں میں تلیں گے۔ جن چیزوں کا جسم نظر نہیں آتا تو موجودہ دور میں تو بہت آسان ہو گیا، بخار ناپا جا رہا ہے، سردی ناپی جا رہی ہے، گرمی ناپی جا رہی ہے، ہوا کی روانی ناپی جا رہی ہے، یہ سب کے سب وہاں تلیں گے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان سب کو جسم مل جائیں گے، جیسا کہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ فلاں عمل وہ فلاں خوبصورت شکل میں انسان کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں دنیا میں سمجھانے کے لیے وہ دکھایا گیا، تو وہ کم اعمال جنہیں دنیا میں باقاعدہ دکھایا گیا ان میں سے ایک غیبت بھی ہے، دکھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حلال کو تو حرام سمجھ لیا، حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ کھانا پینا حلال ہے، روزے میں حرام ہو جاتا ہے، تو وہ جو کھانا پینا حلال تھا اسے روزے نے حرام کیا، تو اس حلال کو تو حرام جان لیا تم نے۔ غیبت اور چغلی جو روزے میں تو ہے ہی حرام، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، اس حرام کو حرام نہیں سمجھا، فرمایا یہ وہ کھایا، یہ وہ نکل رہا ہے۔ وہ بھی صحابیات تھیں، اور ایک صحابی اور صحابیہ کا درجہ پوری امت سے اوپر ہے، ان سے غلطی ہوئی تو گوشت کے لوتھڑے اور خون وہ حلق سے نکلا ہے۔ تو اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی خون پی رہے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈریکولا ہے، خون آشام بلا ہے اس محلے میں، تو لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تصوراتی لوگ ہیں، ڈریکولا خون پینے والے، گوشت کھانے والے، اور ڈریکولا بھی غالباً خون ہی پیتا، گوشت تو نہیں کھاتا، وہ خون پیتا وہ۔ ہمارے ہر گھر میں وہ ڈریکولا ہیں جو صبح شام اپنے مسلمانوں کا، سکے بھائی کا، دوستوں کا، والد کا، والدہ کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، بیوی شوہر کا، ہم سب کے سب خون پی رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ جب پوری کی پوری بستی ڈریکولاؤں سے بھری ہوئی ہے تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ امن تو نہیں آ سکتا۔ یہاں تو 24 گھنٹے ایک دوسرے کا خون پیا جا رہا ہے۔ پہلے خون پیتے ہیں، اور جس معاشرے میں خون پینا بڑھ جاتا ہے پھر اس معاشرے میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیبت چغلی دشمنی کو لاتی ہے، عداوت بڑھتی ہے، معاشرے میں فساد آتا ہے، پھر گردنیں کٹتی ہیں، پھر امن رخصت ہو جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ زبان 32 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، لیکن یہ 32 کے 32 کو مروا سکتی ہے۔ اس کی ذرا سی لغزش وہ پوری 32 باہر کروا دے گی۔ اور سیانوں نے یہ بھی کہا، وہ کہتے ہیں کہ اسے دانتوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے 32 مرتبہ سوچو پھر بولو۔ اور محاورہ ہے اردو کا، پہلے تولو پھر بولو۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان، سن نیزہ، سن نیزہ۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ شمشیر کے بعد جو ثنا ہے یہ ثا والا نہیں ہے، یہ سین والا ہے، یہ سن نیزے سے ہے، تلوار اور نیزہ پہلے، طاؤس و رباب جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں وہ بعد میں، یہ سین سے ہے۔ سن نیزہ، جراحات السنان، نیزوں کی انیوں سے لگائے گئے زخم، لہل تیام، بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کی نوک سے جو زخم لگتے ہیں انسانی قلب پر، اس کے دماغ پر، وہ بھرتے نہیں ہیں۔ دل کے شیشے میں ایک دفعہ بال آ جائے وہ بال پھر جاتا نہیں۔ کسی کو حقیر جانا، کسی کو زبان سے زخمی کیا، کسی کی غیبت اور چغلی کی، اسے کہیں پہنچ گئی، اس کے دل میں بات آ گئی، لاکھ دھوتے رہیے اب وہ نہیں دھلے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہم پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں،
اور صرف اتنا ہی نہیں کر رہے، سازشیں کر رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں آپس میں۔ بڑا بننے کے طریقے بظاہر دو ہی ہیں، یا تو اخلاق عالی پیدا کیجئے، اتنی صفات ہوں ہم میں کہ ہم بڑے بن جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جھکا کے چھوٹا کر دو۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایک شخص میں صفات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اس سے بڑا مرتبہ حاصل ہو، معاشرے میں بڑا مرتبہ حاصل ہو، لوگوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہو، تو اخلاق سے، عاجزی، انکساری سے، اچھی صفات سے، سخاوت سے وہ مرتبہ ملے گا۔ لیکن وہ صفات ہم میں پیدا نہیں ہو پا رہی، وہ سخاوت ہم میں نہیں ہے، وہ عاجزی انکساری نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ایثار نہیں ہے، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑا بننا ہے۔ تو پھر اس کا دوسرا طریقہ، اسے چھوٹا بنا دو، اسے چھوٹا بنا دو، جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، برا بھلا کہو، یا اس میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی نقص ہیں، کوئی عیوب ہیں، ان کا پرچار کرو، لوگوں کو بتلاؤ۔ یہ صرف انفرادی نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری سیاست اس پہ کھڑی ہے، اور اسے کمال سمجھا جاتا ہے۔ مخالف سیاستدان کے عیوب ڈھونڈیے، اس کی پیدائش، اس کا تعلیمی دور، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، اس کے گھریلو معاملات، خارجی معاملات، اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، کہیں سے کچھ نکال کر لاؤ اور بتلاؤ یہ دیکھو یہ برا ہے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ برا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے میں اچھا ہوں، اسے چھوڑ دو مجھے چن لو، اسے ووٹ مت دینا برباد کر دے گا، مجھے دینا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا۔ زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں، قوت فیصلہ ان کے ہاتھ میں، جو سب سے اچھے چغل خور ہیں، جو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے الزام لگاتے ہیں، وہ الزام لگا کر سامنے والے کو رسوا کر دیتے ہیں اور خود جیت کر آ جاتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں۔ اور یہ اجتماعیت اٹھی ہے انفرادیت سے۔ کیوں؟ کہ گلی میں، گھر میں، محلے میں، دفتر میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، چوپال میں، ہر جگہ ہم نے بیٹھ کر خون پیا ہے، گوشت کے لوتھڑے چبائے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب فرمایا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مخاطب کیا اور کہا بیت اللہ تیرا بڑا تقدس ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی عزت، آبرو، اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ اور ہم صرف وہ مرد جو بغیر نکاح کے بالجبر کسی مظلوم عورت کی آبرو ریزی کرتا ہے، آبرو ریزی کرنے والا فقط وہ نہیں ہے۔ اگر ایک مرد کی چغلی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی آبرو کا، اس کی عزت کا پردہ چاک کر رہا ہے، یہ بھی آبرو ریزی کرنے والا ہے، یہ بھی گناہگار ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ ہم نے تو گناہوں کے اپنے پیمانے بنائے ہیں۔ کسی کی عزت آبرو کو پامال کرنا، غیبت، چغلی، الزام، یہ بھی تو عزت آبرو کو پامال کرنا، یہ بھی درندہ ہے، یہ بھی آبرو ریزی کرنے والا مجرم ہے۔ اور شریعت کی نظر میں اس آبرو ریزی کرنے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خون پیتا ہے اور مردے کا گوشت کھاتا ہے، اسے کہا گیا ہے مردہ بئی معنی بھی کہ وہ بھائی تو یہاں موجود ہے نہیں کہ تمہاری بات سنتا اور اس کا جواب دیتا، تو گویا کہ مردہ ہے اور تم پی رہے ہو خون اس کا اور گوشت کھا رہے ہو، جان نکال رہے ہو، آبرو ریزی کر رہے ہو اس کی۔ تو درندگی ہے غیبت اور چغلی کرنا، اور آبرو ریزی کرنا ہے غیبت۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی آبرو ریزی کر رہا ہے اور اس کی عزت پامال کر رہا ہے اور درندہ بنا ہوا ہے۔ مندر مسجد ٹھا دے،
دل کسے دا ٹاوی نہ، کہ کسی کا دل مت توڑنا، مندر مسجد توڑ دو، سمجھانے کے لیے کسی تصوف کے بزرگ نے کہا مقصود یہ نہیں ہے کہ مندر مسجد توڑیں، مقصود یہ ہے کہ دل مت توڑنا کسی کا. اور کہا دلاں دے وچ رب رہندا ہو. مسجدوں کو تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، دلوں میں اللہ رہتے ہیں. ایک ایمان والے کے دل میں اللہ رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اگر پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اور نہ بھی ہو تب بھی دل میں تو اللہ ہے، اس دھڑکن میں تو اللہ ہے ایمان والے کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. وہ شہرک صرف ایمان والے کی نہیں ہے، وہ ہر انسان کی شہرگ ہے، ہر انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے. ہر دل میں اللہ بستے ہیں، دل نہ کسی کا ٹوٹنے پائے. تو آپ نے تو بیت اللہ سے کہا کہ مسلمان کی جان، عزت، آبرو وہ تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے. تو جب ایک مسلمان کی غیبت اور چغلی ہو رہی ہے تو پھر بلا شک و شبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس چیز کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ مسلمان بیت اللہ کے سامنے جا کر کتنا مؤدب ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ زبان چونکہ عادت پختہ ہوتی ہے، بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر بھی غیبت اور چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ گناہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ گناہ ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں. امام صاحب کو 2 بجے نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہیے، 2:01 ہو گیا، عذر ہو گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑ گیا، وضو کے لیے پانی نہیں آ رہا، کپڑے پہ کوئی چیز لگ گئی. نماز پڑھانا ایک ذمہ داری ہے، کپڑے بدلنے پڑ گئے ان موقع پر، کوئی اچانک داغ نظر آ گیا. انسان ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، روبوٹ تو نہیں ہے. امام صاحب آئے 2:01 پر، 2-4 دن کے بعد پھر دیر ہو گئی، 2:02 ہو گئے. تیسرے دن دیر ہوئی تو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے مقدس نمازی، امام صاحب تو وقت پر نہیں آتے، کسی دوسرے امام صاحب کا انتظام کرنا چاہیے. وقت پر نہیں آتے، تاخیر کر دیتے. اس کا نام غیبت ہے. یہ غیبت ہو رہی ہے. کس کی غیبت ہو رہی ہے؟ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی غیبت ہو رہی ہے. نوجوانوں میں فیشن بن گیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ یوں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. یہ فیشن بن گیا ہے. نوجوان اگر ایک دوسرے کے والد کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیتے ہیں تو دوسرا نوجوان ہنس کے خاموش ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے والد کے نام رکھے ہوئے نوجوان لڑکوں نے، تمہارے ابا ہٹلر ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں. ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم اپنے والد کو نہیں بخشتے، ان کی غیبت کرتے ہیں. ہم اپنے سکے بھائی کو نہیں بخشتے، ہم جسے اپنا قریبی ترین دوست مانتے ہیں ہم اسے نہیں بخشتے. ہم مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم اس کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں. ہم اپنے ساتھ والے نمازی بھائی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے کی، ہم اپنے ساتھ کلاس میں پڑھنے والی ساتھی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں. ہم سب کا خون پیتے ہیں، ہم سب کے سب ڈریکولا بنے ہوئے، پورا معاشرہ ایک دوسرے کا خون چوس رہا ہے. جب انفرادی طور پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر اس کی پاداش میں آسمان سے اجتماعی فیصلے بھی اس طرح کے اتر رہے ہیں تو پھر ہم شکوہ کناں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں امن نہیں ہے، ہمارے ہاں بربادی آ گئی، عذاب آ رہا ہے. این ہوا آوردہ تست، یہ سب ہمارا ہی کیا دھرا ہے. فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یہ تو پکی بات ہو گئی، اسے تو بھول جاؤ، باقی باتیں بعد کی. جنت میں نہیں جائے گا. یہ نمازی ہے، پرہیزی ہے، عالم ہے، پرہیزگار ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سخی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور ہے، نہیں جائے گا. پھر ایک اور شوشہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جناب میں تو اصلاح کر رہا ہوں،
میرا مقصد اصلاح ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اور خبردار یہی ہے فساد پھیلانے والے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں معلوم نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے، کر رہے ہیں سب کچھ. یہ کلاس میں ساتھی کی شکایت لگا رہے ہیں، استاد جی فلاں لڑکے نے یہ کیا. میں شکایت کیوں لگاتے ہو؟ حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ سے 1997 میں کلاس میں پوچھا گیا، استاد جی اگر کوئی ساتھی اپنے ساتھی کی شکایت لگاتا ہے اصلاح کے لیے، فرمایا تم نے ٹھیکیداری نہیں لی ہوئی، غیبت اور چغلیاں مت کیا کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ استاذ نے کسی کو متعین کیا ہے، اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خود اس کام کو پورا کرتا ہے، اور جتنی بات ہے صرف اتنی بتاتا ہے جتنی ذمہ داری لگائی گئی، بس یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں. اپنے بھائی کی آگے بار بار شکایت لگانا، والد کو بھائیوں سے متنفر کیا جا رہا ہے. کیسا دور آ گیا، بہنیں بھائیوں کی چغلیاں کرتی ہیں. بہنیں چاہتی ہیں بھائی باپ سے دور ہو جائیں، باپ چاہتے ہیں بہنیں دور ہو جائیں. گھر سکے بہن بھائی ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں. جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے، کیا ہم انسان ہیں؟ یہ ہم کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون. اصلاح نہیں ہے، اور کسی گناہ سے اصلاح نہیں آ سکتی. غیبت کریں، چغلی کریں، الزام تراشی کریں، کسی کی آبروریزی کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے وہ باتیں کریں جو اسے بری لگتی ہیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، تو اصلاح کی بنیاد وہ فساد پر نہیں ہو سکتی. الا انہم هم المفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں. تو یہ زبان جو 32 دانتوں کے پیچھے ہے، اسے ان کی اوٹ میں ہی رکھا جائے اور سوچ کر پھر بات کی جائے، اور یہ عہد کر لیا جائے کہ آئندہ میری زبان سے کسی مسلمان کی غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی. میں کسی کا راز جاننے کی کوشش نہیں کروں گا، کسی کی ذاتی چیزوں میں اندر گھسوں گا نہیں، کسی کی بغیر اجازت. ہم گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دائیں بائیں جس چیز پر نظر پڑ جائے ہم بلا تکلف اسے اٹھا لیتے ہیں. کسی کی ڈائری رکھی ہے، بلا تکلف ہم اسے کھول لیں گے. یہ ذاتیات ہیں، اور ذاتیات میں دخل نہیں دینا چاہیے. انسان آداب سیکھ لے تو زندگیاں آسان ہو جائیں. غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کا خون پینا، یہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. معیار بنا کے دے دیا. یہ دو چیزیں ہیں، وہ کسی کی جان کے درپے نہیں ہوتا ہاتھ سے، وہ کسی کی عزت و آبرو کے درپے نہیں ہوتا زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات وہ سمٹی ہوئی باتیں ہیں، ہزاروں باتوں کا نچوڑ ایک چھوٹے سے فرمان میں. آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو. ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ. ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اور عزت و آبرو اور تقوی اور پرہیزگاری، ان دونوں چیزوں سے اس کا تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کردار محفوظ ہے، وہ بد کرداری نہیں کر رہا، تو وہ ہے شریف آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھے انسان کی بات نہیں ہو رہی، پورے انسان کی بات ہو رہی ہے. بد کردار بھی نہ ہو، بد زبان بھی نہ ہو. فرمایا دونوں چیزوں کی ضمانت چاہیے، جنت کی ضمانت پھر ملے گی. اور اس کے بارے میں تو صاف کہہ دیا کہ اگر زبان سے بد زبان ہے، غیبت اور چغلی کر رہا ہے، فرمایا جنت کی بات ہو رہی ہے نا، لا يدخل الجنت قطات، یہ تو نہیں جائے گا.
یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ساری کی ساری ریاضتیں اکارت جائیں صرف اس لیے کہ یہ زبان لوگوں کی آبرو ریزی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم سے زیادہ تقدس ہے اور یہ اس سے زیادہ مقدس انسانوں کی آبرو ریزی کر رہی ہے، تو سب اکارت چلا جائے گا۔ اپنے اعمال کو بچانے کی سب سے بڑی صورت وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنے گھروں کو بچانے کی صورت، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صورت، معاشرے میں امن، پیار، محبت اور گھر میں اتحاد اور اتفاق لانے کی صورت، اپنی سیاسیات کو غلاظت سے پاک کرنے کی جو صورت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر قابو پا لیں، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنا چھوڑ دیں، ٹامکٹوئیاں مارنا، ان کے پیچھے جانا اور پتہ کرنا کہ اس میں کیا کیا عیوب ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں اور یہ زبان بند ہو جائے لوگوں کی غیبت اور چغلی سے۔ جو زبان گناہوں سے رکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، سمیٹ دیا ساری بات کو، بولو ہی مت، گناہ کی بات اس سے مت بولو۔ فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں دیوانہ، پاگل اور مجنون سمجھنے لگیں۔ یعنی یہ زبان ذکر اللہ کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ جہاں بات آئے گی خاموشی کی، جہاں بات آئے گی گناہ کی، تو آپ نے فرمایا گناہ کی بات ہے من صمت نجا، پھر نجات خاموشی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو خون کی لت منہ کو لگ گئی ہے اور دن رات پی رہے ہیں اور بڑے مزے سے پی رہے ہیں، اللہ رب العزت اس لت سے ہماری جان چھڑوا دے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچوں کو سگریٹ کی لت لگ جائے، پان کی لت لگ جائے، کوئی اور الٹی سیدھی چیز کھانے لگے تو والدین کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور اگر وہ غیبت اور چغلی کرتا ہے تو ہسبینڈ اس کی تو طبیعت ہے، بڑا مزاحیہ ہے، یہ چھوڑتا ہے کسی کو بھی نہیں، ایک کے 10 ہیں اس کے پاس تو جواب۔ حضرت صارم سے کسی نے کہا ایک سنائے گا 10 سنے گا، انہوں نے کہا 10 سنائے گا ایک بھی نہیں سنے گا۔ زبان کی تیزی پر ہم بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جب بڑھتے بڑھتے وہ کینچی کی طرح کترنے لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کترنی ہے۔ کیا تو ہم نے سب خود ہے۔ اگر وہیں اسے روک دیا ہوتا، ایک ڈاکو کو جب پھانسی ہونے لگی نا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں نا اس کی وجہ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے مارا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی، میرا تو دل رو رہا ہے تمہارے اس انجام پر۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دن مجھے روکتی نا، جس دن پہلا انڈا پڑوسیوں کا اٹھا کر لایا تھا میں، تو آج یہاں نہ کھڑا ہوتا میں۔ اگر وہیں پکڑ لی زبان اور کہا بیٹا خبردار، کسی کے بارے میں کوئی بات اس کے پیٹھ پیچھے کی، اسے غیبت اور چغلی کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مت کرو، تب بچے گا۔ یہ پان سگریٹ والے کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں کہ اسے بری لت لگ گئی ہے، یہ جو خون پی رہا ہے مسلمانوں کا، اور کل آپ کا بھی پیے گا، اپنے والد کا بھی پیے گا، بہنوں اور بھائیوں کا بھی پیے گا، اس لت پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ جب چاروں طرف معاشرے میں ڈریکولا جئیں گے تو پھر امن کا خواب فضول ہے، امن نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں نہیں، سانو گمان میں نہیں، کہ ہم کتنا بدترین گناہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی آبروریزی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو رسوا کیا مرے گا نہیں وہ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسی عیب میں اسے رسوا کرے گا۔ جس بات پر ہم غیبت اور چغلی کر رہے ہیں کسی کی، ہماری ہوگی۔ جس پر ہم کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم رسوا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مرے گا نہیں وہ، رسوا ہوگا اسی عیب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی آبرو ریزی، اللہ کی مخلوق، فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی آبرو ریزی، اس کا خون پینا اور اس کا گوشت کھانا، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھنا کہ وہاں سے رحمت کے فیصلے اتریں۔ این خیال است و محال است و جنو، یہاں تو پھر اعمال کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم،
تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اور حکمران پھر تمہارے قانون بناتے ہیں، تو تمہارے قانون وہ بنیں گے، تم پر وہ لاگو ہوگا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر یہ اعمال سنور جائیں گے، عمال سنور جائیں گے، حکمران سنور جائیں گے، قوانین سنور جائیں گے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، تو معاشرہ سنورے گا۔ معاشرے کو سنوارنے کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنی زبان سنبھال لے، معاشرے کے 70% معاملات سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ www.darsulquran.com